السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ جانتے ہو، جب ہم اللہ سے رو رو کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اور میں کتنا صبر کروں اور کتنا صبر کرنا ہوگا مجھ سے، میری دعا کیوں نہیں سنتے ہو؟ تو کچھ جواب دیتے ہیں، میرے رب، کیا میں اتنی گناہ گار ہوں؟ اور جانتے ہو اس دوران شیطان ہمارے دل میں کتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ اندھیرا پھیر گیا ہو، ہر جگہ نا امیدی ہو کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جانتے ہو، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے اور نا امیدی ہے، اور اللہ سے ہم اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور اللہ کو تمہارا رونا اتنا پسند آتا ہے جب تم اس کے سامنے رو رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تو میری دعا سن ہی نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق کچھ پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ جانتے ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ورڈز اتنی بار واضح کیا ہے، تو کوئی بات ہے نا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا ہے تو صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دے دیا جاتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو، اس کا ثواب صبر اور نماز سے لو۔ جب ہم اللہ کے لیے صبر اور نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں صبر کا اجر دے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے، ہم اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چھوٹے باتیں بھی بتاؤں گی۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف میں۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے گا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہے: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھکنا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑنے سے بہتر ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیواریں یا کامیابی کا پل۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ کبھی کبھی کسی الفاظ اتنے چپ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، کیا ہم اتنے برے ہیں؟ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے،
کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائے، یہ بات یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ انسان کا سکون دو جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو سجدوں میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور توکل رکھو، تمہارے ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ آج کے دن اتنی ہی بات کہہ کر میں اپنا ولاگ یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور مجھے فل سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔